گزشتہ سے 2-3 سال پہلے میں اور منصور بھائی حج سے واپس ہو گئے تو ہمیں جدہ ایئرپورٹ پہنچنے میں ذرا دیر ہو گئی. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ 4-5 گھنٹے پہلے جانا ہے. ہم جب چلے گئے انہوں نے کہا جہاز کلوز ہو گیا, نہیں جا سکتے. بڑی کوشش کی لیکن نہیں مانے وہ. اس بڑی مصیبت یہ تھی کہ بہت سامان تھا, ہم وہ پٹے کے قریب کرتے تو وہ کہتے ہٹاؤ آپ کا نمبر نہیں ہے. پھر جب نمبر آتا اور ہم سامان لاتے تو نمبر چلا جاتا. ایک مصیبت. تو میں نے ایک طرف بیٹھ کر دعا مانگی اس خیال سے کہ حج اور عمرے کے بعد دعا فوری قبول ہوتی, اور عجیب دعا مانگی. میں نے کہا یا اللہ گلشن اقبال یا گلستان جوہر کا کوئی پی آئی اے کا آدمی سامنے آ جائے. اللہ اکبر. مسجد کا ماحول ہے, قرآن شریف سامنے سب بیٹھے, بالکل ہاتھ ابھی میرے اٹھے ہوئے تھے کہ میں نے دیکھا پی آئی اے کے پٹے کے پاس 2 آدمی آپس سے باتیں کر رہے ہیں. جب میں نے دعا ختم کی تو ان میں سے ایک آیا, ہاتھ ملایا, کرسی لے کے آیا, جی کرسی بیٹھا. میں نے کہا کیا نام ہے؟ تو کیا راغب احسنی. کہاں کا احسنی؟ کہاں احسن العلوم کا احسنی. یا اللہ. کہنے لگے یہ جتنے کھڑے ہیں سارے آپ کے شاگرد ہیں, لیکن پہچانا نہیں, بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے, سب بڑے خفا ہے. ایک بڑے کا نام لیا خلیل اور ممتاز کا کہ وہ آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا لیا. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت 3 فلائی چل رہی ہے, ایک پشاور کی, ایک لاہور کی, جو آپ کہیں گے اس میں اوکے, مگر کراچی کی تو کل رات کو ہے. میں نے کہا اسلام آباد کی اوکے کر دیں. تو دنیا کے اندر بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے مشکلات حل فرماتے ہیں اور آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان سے رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے نڈر اور بہادر عالم تھے اور ہر باطل کے خلاف سربکف مجاہد تھے. حضرت شیخ کے زمانے میں ان جیسے بہادر نہیں دیکھا گیا. ایوب خان کا زمانہ تھا اور شیخ نے گرفتار تقریر وہی مرکز میں کی, اور ایوب یہ اور وہ, عام تلفظ حضرت کا خوب سخت ہوتا تھا. گرفتاری ہو گئی حضرت کی اور مارشل لا کورٹ میں مقدمہ چلا اور سخت سے سخت سزا تجویز ہوئی تاکہ اور مولوی عبرت حاصل کرے. ایوب خان کو کہا گیا کہ یہ مولویوں کا بڑا ہے, اگر یہ سیدھا کر دیا گیا تو ہم سے کراچی تک مولوی سیدھے ہو جائے. اس وقت تو مغربی مشرقی سب تھے. اخبار میں آیا, نشر ہو گیا کہیں کہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان محترم تعلیم القرآن راولپنڈی کو ان کی ایک تقریر کی وجہ سے انتہائی بڑی سزا ہونے والی ہے. ہمارے استاد حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کر بڑے خفا ہو گئے اور فرمایا پنجاب کے سرزمین پر توحید کا نام لینے والا غلام اللہ خان ہے, اس شعر کو رہنا چاہیے. تو حضرت نے پوچھا یار یہ اس کا بڑا کون ہے عدالتوں کا؟ تو کسی نے کہا اسلم خان کا لڑکا افضل جہانگیرے کا, وہ اس وقت مارشل لا کورٹ کا پورے پاکستان کا سب سے بڑا ہے. بس یہ سن کر حضرت رحمت اللہ علیہ رومال کندھے پہ ڈال کے سیدھے بس میں بیٹھ گئے, پشاور گئے اور پشاور میں ان کے بنگلے کا پتہ کیا, وہاں چلے گئے. تو ان کے گھر پر کوٹ کے جو بڑے ہوتے تھے, جو مارشل لا کورٹ چلاتے تھے, ان کی عدالت وہاں ان کے سامنے لگتی تھی. مارشل لا کے مجسٹریٹوں کی پیشی ہوتی تھی. تو چاروں طرف باڑ لگا ہوا تھا, فوج کھڑی تھی. حضرت رحمت اللہ علیہ سامنے لان میں گھاس وغیرہ تھی, وہاں بیٹھ گئے کہ کوئی ملے گا تو ان کو کہوں گا کہ بھائی اسلم خان کو کہیں کہ اس طرح جہانگیرے سے مولانا لطف اللہ آئے. اسلم خان اپنے بنگلے میں ٹہلائی کرتا تھا اس طرح. وہاں سے اس نے دیکھا اور دیکھتے ہی کہا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو کہا کہ محمد انور خانہ کا مخامخ پہ وقوع کے ملیسف کاری لطف اللہ ملیسف آوا چوکا تا ویاو ویدا خوڑے ربا دا خبر آشا وزر را والا
اپنے بھائی کو کہا انور خان کو کہ یہ سامنے گھاس پہ تو حضرت مولانا لطف اللہ صاحب نظر آتا. ہاں جلدی لے آئے, باہر بیٹھے حضرت. جب اندر آئے خاطر تواضع جو ہونی تھی ہو گئی. پھر پوچھا حضرت کیسے تشریف آوری ہوئی؟ کہا ہمارے ایک ساتھی ہے بہت زوراور اور بہت نڈر عالم ہے مولانا غلام اللہ خان راول پنڈی میں, اور انہوں نے کوئی تقریر کی ہے جس پر ایوب خان کی طرف سے اور ماشاء اللہ عدالتوں کی طرف سے کوئی سزا ہونے والی ہے, یہ سزا نہیں ہونا چاہیے. مولانا اسلام خان نے یکدم اپنے بھائی کو کہا کہ افضل یوسو کنگلے اور سور بشیرہ والا ذر اچھا جو سو سزا اور کی زردا والا بات. وہ گیا, عدالت چل رہی تھی, اس نے اشارہ کیا کہ باپ تیرا بلا رہا ہے. وہ عدالت بند کر کے اندر آیا. جب اندر آ کے بیٹھ گیا حضرت سے ملا تو ان کے والد نے پھر بات دہرائی کہ حضرت آپ اپنی بات کر لیں. بات کر لی. جب بات ختم ہو گئی تو اسلم خان نے کہا حضرت عدالت کا بڑا افضل نہیں ہے آپ ہے, آپ ہمارے مذہب کے بڑے. حضرت مولانا لطف اللہ بہت معزز و مکرم ہستی تھی, جو آپ کہیں گے وہی ہوگا. اور بیٹے کو کہا کہ فوراً جاؤ مقدمہ ڈسمس کرو, حضرت کو فوجی پروٹوکول کے ساتھ اپنے مقام پر پہنچاؤ اور پھر وائرلیس کے ذریعے حضرت سے بات کرو کہ وہ ان کو آرام پہنچ جائے. چنانچہ وہی ہوا. 1-2 گھنٹے بعد مولانا غلام اللہ خان صاحب کی بات حضرت سے ہو گئی, شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں اپنے مدرسے پہنچ گیا. تو بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اہل دین کی عزت رکھتا ہے اور ان کی وجہ سے بڑی بڑی سختیاں اور پریشانیاں اور مشکلات اللہ دور فرماتے ہیں. قیامت کا دن جو مقافات و مجازات کا ہے. یقیناً والد صاحب بہت بیمار تھے. میں ڈاکٹر عبدالصمد صاحب جو پورے پاکستان میں کیا ایشیا میں دل کا ماہر لائق ڈاکٹر ہے اور اہل حق کا پکا معتمد اور نمائندہ ہے, ان کی خدمت میں لے گیا. والد صاحب کو میڈیکیئر میں بیٹھتے تھے تو پتہ چل گیا کہ جی آپ نے پہلے سے وقت نہیں لیا ہے, پہلے ٹیلی فون کرے یا آدمی بھیجے وقت لے لے, پھر آپ کو آج تو نہیں کل پرسوں ترسوں کوئی وقت ملے گا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو خط لکھا, پشتوں میں خط لکھا ان کو, اور ایک آدمی جو نمبر میں جا رہا تھا میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب کو دے دیں گے؟ اس نے کہا بالکل دے دوں گا. میں نے ڈاکٹر صاحب نے جیسے پرچی پڑی بغیر چپل پہنے باہر آئے اور معافی مانگنے لگے. تو پتہ نہیں چلا. یکدم والد صاحب کو جیسے اپنے والد کو کوئی کندھے سے پکڑ کے ہاتھ سے ساتھ لے مجھے چلے اور گھنٹی بجائے سیکرٹری کو بلایا استقبالیہ کے, کہا حضرت کو پہچان لے, ان کا کوئی وقت نہیں ہے, جب ان کا یہاں آنا ہی دولت ہے, ثواب کماؤ. اللہ کو راضی کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ علماء کی قدر و ادب ہو. اور کہا کہ اگر ان کی وجہ سے کچھ انتظار کرنا پڑا ہے یا تکلیف ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں, آئندہ خیال رکھیں گے. اللہ یا رب لک الشکر والحمد. ایک بہت بڑے سرکاری افسر علماء کے ساتھ ایک جگہ جانا ہوا, وہاں ایک آدمی نے کوئی غلطی کی, کیس بن گیا. طویل قصہ ہے. جب اس نے دیکھا ہمیں تو مجھے کہا آپ احسن مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا سبحان اللہ. کہا آپ کے ہاں جمعہ پڑھنے والے آپ کے شاگرد ہوتے ہیں, صرف نمازی نہیں ہوتے, ہم بھی ان میں سے ایک ہیں. الحمدللہ. تو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جن کی جاؤ حشمت, دینی برکت اور کسی عالم کا کیا مقام اور رتبہ, اس کی کیا حیثیت ہے, سوائے اس کے کہ لوگ دین کے خاطر اور دین کی برکت سے اکرام ثواب سمجھتے ہیں, جان چھڑکتے, جان قربان کرتے. اللہ اکبر.